الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا علمنا رشدنا وعيذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ذمن میں سورۃ نمل کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے آج بیان کرنے لگا ہوں اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يموت الا نادما قالوا وما ندامته یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان کان محسنا نادم اللہ یکون ازدادا و ان کان مسیئا نادم اللہ یکون نزع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائی، جو حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اصحاب صفہ میں ایک بہت بڑا مقام ہے ان کا، اور مستقل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں رہا کرتے تھے۔ جو ارشاد مبارک ہوتا اسے سن لیتے، اسے یاد کر لیتے، کیونکہ تمام احادیث، بہت ساری اس میں سے احادیث جو ہیں وہ انہی سے روایت کی ہوئی ہیں، انہی سے مروی ہیں۔ جو حدیث پاک یہ اب حضرت ابو ہریرہ بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یموت الا نادما، کہ تم میں سے جو کوئی بھی موت سے ملاقات کرے گا، مطلب وفات پا جائے گا اور قیامت کے روز پیش ہوگا، تو صرف اس حالت میں پیش ہوگا کہ وہ ندامت کی حالت میں ہوگا، نادم ہوگا، پشیمان ہوگا، زود رنج ہوگا۔ اب اللہ کے رسول جب یہ فرما رہے ہیں تو بات تو 100% سچ ہے، اور بات بلکہ 200% سچ ہے۔ اس بات کو سن کر صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے کہ اے اللہ کے رسول، یہ کیسی ندامت ہوگی کہ آپ نے فرما دیا کہ جو شخص بھی فوت ہوگا وہ قیامت کے روز ندامت کی حالت میں ہوگا۔ صحابہ کرام تو ایک دفعہ کانپ کر رہ گئے، ان کے دل لرز گئے۔ وہ لوگ جنہیں عشرہ مبشرہ کی بشارت تھی، جنہیں جنت کی بشارت تھی، جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، جو والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جنتوں کا وعدہ فرما چکے تھے، جنتوں کی نعمتیں بتا چکے تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی کہ قیامت کے روز جو بھی اٹھا ہوگا، کھڑا ہوگا، وہ پشیمانی کی حالت میں کھڑا ہوگا، تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول وما ندامتہ، کہ وہ ندامت کیا ہوگی، وہ پشیمانی کیا ہوگی، وہ زود رنجی کیا ہوگی، قیامت کے روز آخر ہر کوئی پریشان کیوں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان محسنا۔ بہت اہم بات ہے، اب اس بات کو پلے باندھ لیجئے گا کہ چند نیکیاں کر کے اور جنت کے ہم طلبگار بنے ہوتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ جو جنت کے اصل طلبگار تھے، جن کی پوری زندگی اللہ کے رسول کے اسوہ پر گزر گئی تھی، جنہوں نے گھر بار چھوڑ دیے تھے، جنہوں نے ہجرت کر لی تھی، جو اپنے گھر چھوڑ کر پرائے دیار میں چلے گئے تھے، جو جا کر وہاں مسافر ہو گئے تھے، مہاجر ہو گئے تھے، جنہیں پرائے گھروں میں رہنا پڑا تھا، جن کے اپنے گھر تھے، اپنے باغات تھے، وہ پرائے گھروں میں مہمانوں اور مسافروں کی طرح رہے تھے، جنہوں نے جنگیں کی، غزوہ احد میں 70 جلیل القدر صحابہ کرام شہید ہو گئے، جو اپنی جانیں ہاتھ پر لکھ کر
ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں پھر رہے تھے، جن کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والسابقون السابقون، یہ لوگ تو آگے نکل جانے والے ہیں، ان کے بارے بھی پریشانی کا عالم ہو گیا کہ قیامت کے روز اگر ہم بھی پشیمان کھڑے ہوں گے، ہم بھی ندامت کی حالت میں ہوں گے تو پھر بنے گا کیا، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کان محسنن، اگر تم میں سے کوئی نیک ہوگا تو نادمہ اللہ یکون ازدادا، وہ اس بات پر ندامت میں ہوگا کہ کاش وہ وقت جو وہاں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا، محمد رسول اللہ کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارنے کے بغیر گزر گیا، کاش وہ وقت اس طرح گزر جاتا، اللہ کے ذکر میں گزر جاتا، محمد رسول اللہ کی سنت پر گزر جاتا، تو میرے اعمال کا لیول آج زیادہ ہوتا، کہ میں نے اس دنیا میں وہ اعمال نہیں کیے، کیونکہ ایک درجے کی جنت اور دوسرے درجے کی جنت میں اتنا فرق ہوگا جیسے آج ہم یہاں سے ٹھہر کر ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو جب انسان جو نیکوکار ہوگا وہ پشیمان ہوگا کہ جو وقت دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر گزر گیا اور منکرات میں ملوث ہو کر گزر گیا، ٹھیک ہے بعد میں توبہ کر لی، اچھے اعمال بھی کر لیے، جنت کا حقدار بھی بن گیا، جنت کا پروانہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے، پھر بھی پشیمان کھڑا ہے، پھر بھی پشیمان کھڑا ہے کہ آج تو درجات کہیں کے کہیں ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی تھی، پوری کی پوری عمر اسوہ کے مطابق بسر کی تھی، ایک لمحہ بھی ان کا اللہ اور اس کے رسول کے کہے ہوئے اس پیغام سے ہٹا نہیں تھا، قرآن مستقل ان کے زبانوں پر رہتا تھا، دلوں پر رہتا تھا، قرآن راج کرتا تھا، تو ان کے درجات دیکھ کر وہ بڑے پشیمان ہوں گے، بہت شرمندگی کا عالم ہوگا، بہت زود رنجی ہوگی، دل گھٹا ہوا ہوگا کہ کاش وہ وقت جو دنیا میں ملا تھا، 60-70 سال کی زندگی ملی تھی جس میں 20-25 سال تو بچپنے میں گزر گئے، شعور ہی نہیں تھا، 20-25 سال تک تو انسان کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ کی ذات بھی ہے، کوئی اس کے سامنے جھکنا بھی ہے، کیونکہ ہم وراثتی مسلمان ہیں، ہاں چند نمازیں ماں باپ کو دیکھ کر پڑھ لی، چند روزے رکھ لیے، لیکن وہ شعوری ایمان کا لیول اندر نہیں آتا، تو باقی تو کچھ ٹائم بچ ہی نہیں جاتا۔ 30-40 سال کی اگر زندگی وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں گزری، اگرچہ جنت کا حقدار بن گیا، سوچو تو صحیح جنت کا حقدار بننے کے لیے بھی کتنی محنت کی ضرورت ہے، وہ بھی پشیمان ہوگا کہ کاش وہ ٹائم، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ایک آیت مبارکہ سنائی تھی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان ہر چیز کو سوچے گا، پوری فلم جو ہے وہ ریل اس کے سامنے چل رہی ہوگی، بچپن سے لے کر مرنے تک، پیدا ہوا، اذانیں، تکبیریں پڑھی گئی کانوں میں، اذان پڑھی گئی، تکبیر پڑھی گئی، اور اس وقت سے لے کر وفات تک، نماز جنازہ تک پوری ریل اس کے سامنے چلتی ہوگی، ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے چلتا ہوگا، وہ دیکھتا رہے گا کہ میں نے کیا کیا اعمال کیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کر سکا، اللہ کے رسول کی سنت پر کتنا چل سکا، اسوہ پر میں نے کتنا عمل کیا، اور اپنی خواہش نفس سے کتنا بچتا رہا۔ یہ تو ابھی میں بات کر رہا ہوں جنت کے حقدار کی، اس کی پشیمانی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جنت کی جو سہولیات ہیں ان کا آپس میں میچ ہی نہیں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، بیٹھے کیا ہیں؟ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین ویطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب وابارک وکأس من معین وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ یہ سہولتیں ہوں گی اوپر والی جنتوں کی کہ وہ منکش قسم کی، آراستہ قسم کی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے آمنے سامنے گپ شپ کر رہے ہوں گے، ان کے گرد پھر رہے ہوں گے غلام جن کی ایک ہی عمر ہوگی، ان کی عمر وہ ایسے لگیں گے، ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا جیسے موتی اور آبگینے ہوں، اتنے خوبصورت غلام ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتم حسبتہم لؤلؤا منثورا، تم جب انہیں دیکھو گے تو گمان کرو گے جیسے موتی پھر رہے ہیں،
اتنے خوبصورت ہوں گے, ہاتھ میں آب خورے ہوں گے, اور شراب کی سرائی ہوگی. وہ شراب کیا ہوگی؟ شراب طہورہ ہوگی, جس سے سر کا درد نہیں ہوگا, انسان بہکے گا نہیں. میوے جو ان کے من پسند ہوں گے وہ ہوں گے, پرندوں کا گوشت پیش کیا جائے گا, اور بڑی آنکھوں والی حوریں, بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں, وحور عین, بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں, کامثال اللؤلؤ المکنون, وہ ایسی حوریں ہوں گی جیسے چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں, چھپے ہوئے موتی. ایسا موتی بھی نہیں جو لوگوں کو نظر آئے, اللہ نے حور کو بھی مقصور کر دیا. سورۃ رحمان کیا کہتی ہے کہ جو حوریں ہوں گی وہ ان اپنے محلات کے اندر مقصور ہوں گی. ان کے پردے کا جنت میں بھی اللہ نے انتظام کیا, جنت میں بھی ان کے پردے کا انتظام ہے. وحور مقصورات فی الخیام, جنتی عورتوں کا الگ ذکر ہے, حور کا الگ ذکر ہے. وحور مقصورات فی الخیام, وہ اپنے خیموں میں مقصور ہوں گی. اللہ نے ان حوروں کا, ان کی خوبصورتی کا لیول اتنا زیادہ ہے کہ انہیں وہاں بھی خیموں میں مقصور کر دیا اللہ نے. یہ تو ہے اوپر والی جنت. اور اصحاب الیمین کی جنت جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے, ان کی جنت کیا ہے؟ فی طلحم, فی صدر مخضود و طلحم منضود و ماء مسکوب. وہ بیریوں میں ہوں گے, ایسی بیریاں جن میں کانٹے نہیں ہوں گے, تہ بتہ کیلے ہوں گے, بہتا ہوا پانی ہوگا, اونچے اونچے فرش ہوں گے. اور انا انشأناہن انشاء وجعلناہن ابکارا, ہم نے ان کی عورتوں کو بڑی اچھی اٹھان پر بنایا اور ان کے لیے کنواری بنا دیا. سوچو تو صحیح, اونچوں والی جنت میں کیا کیا سہولیات تھیں اور نیچے والی جنت میں کیا کیا ہے. فرق آپ کے سامنے خود واضح ہے. تو جب یہ فرق وہاں نظر آئے گا جنتیوں کو, تو وہ پشیمان ہوں گے, زود رنج ہوں گے کہ کاش وہ لمحہ جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا وہ اللہ کے ذکر میں گزر جاتا. اب میں نے آپ کو اللہ کے ذکر میں 24 گھنٹے کی زندگی کا بتایا کہ آپ کے ذمے جو اللہ نے فرائض رکھے ہیں دنیاوی, ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت چلتے پھر رہے ہیں. وہ تو ذکر کا ایک بہت اعلیٰ لیول ہے کہ ہاتھ کار کو اور دل یار کو, یہ تو ایک بہت اونچا لیول ہے کہ جس میں آپ کام بھی کر رہے ہیں اور آپ کا دل اللہ اللہ اللہ, آپ کا دل پکار اللہ کی طرف رہا ہے. وہ دھڑک الگ رہا ہے, پکار الگ رہا ہے. آپ کام ہاتھ سے کر رہے ہیں اور دل کا جو رابطہ ہے وہ جڑا ہوا ہے اوپر سے. یہ تو ایک لیول بہت بلند ہے. لیکن ایک بات اور سن لیجئے کہ جو تجارت کر رہا ہے, جو ڈیوٹی کر رہا ہے, جو اپنا کام کر رہا ہے, اگر وہ کام تجارت ڈیوٹی پوری کی پوری ایمانداری سے کر رہا ہے, وہ کانٹریکٹ جو اس نے سائن کیا اپنے مالک سے, امپلائر امپلائی کانٹریکٹ, اگر اس کانٹریکٹ کی تمام شرائط وہ پوری کر رہا ہے, تمام شرائط, تو اس کا سارا وہ وقت بھی عبادت میں گزر رہا ہے. اس کا سارا وہ وقت بھی عبادت میں گزر رہا ہے. یہ نہ سمجھ لینا کہ ہاں یار میرا تو دل اللہ کا ذکر کرتا نہیں, اللہ کی طرف راغب نہیں. نہیں, علماء کرام نے فرمایا کہ اگر آپ نے جو آپ کا کانٹریکٹ ہے دنیا میں, امپلائر کانٹریکٹ ہے, آپ پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں, آپ سرکاری نوکری کر رہے ہیں, آپ تجارت کر رہے ہیں, آپ کاشتکاری کر رہے ہیں, لیکن 100% ایمانداری سے کر رہے ہیں. اور اس لیے ایمانداری سے کر رہے ہیں کہ مالک تو سر پر موجود نہیں, لیکن چونکہ میری نگرانی ڈائریکٹ اوپر سے کی جا رہی ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور انسان کو جب یہ خیال آ جائے کہ نگرانی تو ڈائریکٹ اوپر سے ہو رہی ہے اور یہاں سے ڈائریکٹ کیمرہ لگا ہوا ہے, کیمرہ ڈائریکٹ یہاں لگا ہوا ہے, وَقِرَامًا كَاتِبِينَ وَقِرَامًا كَاتِبِينَ, اور 2 فرشتے بھی بیٹھے ہیں جو کہ ہر چیز جانتے ہیں. یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو. ایک نگرانی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے, 2 فرشتے نگران الگ سے آپ پر موجود ہیں. اگر ان 3 نگرانیوں کا احساس ہے اور آپ اپنے فرائض دنیاوی بالکل پورے کے پورے سر انجام دے رہے ہیں, اور جو حقوق اللہ ہیں ان کو بھی پورے کا پورا ادا کر رہے ہیں, حقوق العباد میں ڈنڈی نہیں مار رہے, کسی کا حق نہیں کھا رہے, جھوٹ نہیں بول رہے,
رشوت نہیں لے رہے، سود کے کام سے بہت دور ہیں، جتنے منکرات قرآن نے بیان کی آپ ان سے ہٹے ہوئے ہیں، جو اللہ کی حدود قرآن نے بیان کی آپ ان حدود سے دور دور ہیں، وراثت ہے تو پوری کی پوری صحیح طریقے سے تقسیم کر رہے ہیں، غرض جتنی بھی حدود اس قرآن میں بیان کی گئیں آپ ان سے دور ہٹے ہوئے ہیں، تو یقین مانے آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی، آپ کا سونا بھی عبادت میں شامل ہو رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ بندگی کے لیے پیدا کیا۔ بندگی کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی اگر وہ بسر اس تحت کر رہا ہے، خیال کے تحت کہ میری 24 گھنٹے کی نگرانی ہو رہی ہے، تو پھر آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عبادت شمار ہو رہی ہے، بندگی شمار ہو رہی ہے۔ تو خدا را اس بات پہ اپنا احساس پکا کر لیں۔ تو آگے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو نیک شخص ہوں گے وہ اس لیے پشیماں ہوں گے کہ کاش ہم نیکیاں اور کر لیتے، وَإِن كَانَ مُسِيئًا، اور جو گناہگار ہوں گے نادمہ اللہ یکون نزع، وہ اس بات پر سخت پشیمان ہوں گے کہ کاش اس دنیا میں ہم یہ گناہ چھوڑ دیتے، کاش اس دنیا میں یہ گناہ چھوڑ دیتے۔ آج زبان کی لذت ہے، لغو بول دیتے ہیں، مذاق مذاق میں گالی گلوچ تک بھی نوبت آ جاتی ہے اور ہم اس پر کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں۔ یقین مانو یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو مومن ہیں وہ لغو باتوں سے بھی اعراض کرتے ہیں۔ مومن کو پتا ہے کہ میرا ایک ایک لمحہ رب کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ آج جب پوچھا جاتا ہے آپ سے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کا کام کیوں نہیں کرتے، تو ہم میں سے 99% کیا جواب دیتے ہیں؟ وقت نہیں۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ وقت قیمتی ہے۔ قیمتی کس لیے ہے کہ اس وقت میں، جس وقت میں ہم نماز پڑھتے ہیں، جس وقت میں روزے رکھتے ہیں، جس وقت کو چھوڑ کر اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ وقت ہم اپنا معاش کمانے میں لگا دیتے ہیں۔ معاش کس لیے کماتے ہیں؟ کہ اس دنیا کی سہولتوں کا یقین ہے کہ اگر اتنا معاش اکٹھا کر لیں گے تو دنیا کی یہ سہولت حاصل کر لیں گے۔ دنیا کے ہونے کا یقین ہے، آخرت کے ہونے کا یقین آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ یہ یقین نہیں ہے نا، اس لیے تو آج ہم وقت نہیں نکالتے، قرآن سیکھنے کا وقت نہیں نکالتے، نمازوں کے لیے وقت نہیں نکالتے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، صلاحیتیں صرف نہیں کرتے، کیونکہ آخرت کا یقین نہیں۔ یہی وقت جتنا یہاں قیمتی ہے، اللہ کے نزدیک تمہارا وقت اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو تم اللہ کے راستے میں دو گے تم وہاں اسے بہت بڑھ کر پاؤ گے۔ اللہ نے کہا کہ میں گندم کے سٹے کی مثال دی کہ تمہاری نیکیوں کو میں بڑھا دوں گا، 700 گنا تک لے جاؤں گا تمہارے خلوص کو دے کر، اور کچھ لوگوں کو اس سے بھی زیادہ دے دوں گا جس کو چاہوں گا۔ کوئی بینک آپ کو 700 گنا پروفٹ دیتا ہے یہاں دنیا میں؟ کوئی ایسا بینک، کوئی ایسا ادارہ مجھے بتا دیں جو جہاں آپ رقم ڈپازٹ کریں یا جہاں آپ اپنا وقت صرف کریں وہ آپ کو 700 گنا پروفٹ دے۔ چلیں ہم آگے کی تو بات نہیں کرتے۔ کوئی دنیا کا ایسا ادارہ، بینک، کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جو آپ کو 700 گنا پروفٹ دے، جبکہ آپ کے رب کا وعدہ ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھ کر سنا دی تھی، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو بتا نہ دوں وہ لوگ جو اپنے اعمال کے حساب سے بدترین خسارے میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ انہوں نے اپنی تمام کوششیں اس دنیا کو کمانے میں لگا دی اور گمان بھی یہ کرتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ اپنے اعمال کے حساب سے بدترین لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا میکسیمم جو ٹائم ہے، وقت ہی تو قیمتی ہے، یہ اللہ کے راستے میں لگانے کی توفیق دے دے۔ خالی ہم یہاں سے سن کر اٹھ کر نہ چلے جائیں۔ میں نے آج آپ کو مختلف سینیریو بتا دیے کہ صرف تسبیح گھمانا ہی بندگی نہیں، دنیا کا ہر فرض ایمانداری سے پورا کرنا اللہ کے نزدیک بندگی شمار ہوتا ہے۔
ایک ریڑھی والا پورا دن دھوپ میں ریڑھی لگائے ایمانداری سے کام کر رہا ہے، اللہ کے نزدیک وہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ جو نیک تاجر ہے، جو ایماندار تاجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بعد اللہ کو وہ سب سے زیادہ محبوب ہوگا اس دن۔ امید ہے کہ آپ کو آج بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اس دنیا میں ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ قرآن کا درس شروع کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک آج آپ کے سامنے بیان کرنی تھی لیکن وقت کم ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ میں اگلے جمعے بیان کروں گا۔ سورۃ نمل کی چند آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں گا چونکہ وقت ہمارے پاس بہت قریب تر ہوا چاہتا ہے۔ سورۃ نمل کا ہمارا ترجمہ چل رہا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ دیکھیں بہت بڑا چیلنج ہے لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا چیلنج ہے لوگوں کو کہ اس نے اپنے نبی کے ذریعے لوگوں کو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اس آسمانوں میں، 7 آسمانوں میں اور اس زمین میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو غیب کا علم رکھتی ہو، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے۔ آج اگر ہمارا یقین کسی پر آ جائے کہ کوئی غیب کا علم رکھتا ہے، کوئی ہماری تقدیر بتا سکتا ہے، مقدر بتا سکتا ہے، ہاتھوں کی لکیریں بتا سکتا ہے، تو یقین جانا اس آیت کو ذہن میں لے آنا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ وخلفہ رصدا۔ یہ سورۃ جن کی آیت ہے کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے غیب کا علم، ہاں اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ بتا دیتا ہے، اپنے نبیوں میں سے۔ تو اگر کسی وقت آپ کے دماغ میں یہ گمان آ جائے کہ فلاں شخص میری تقدیر بتا دے گا، میرے آنے والے کل کے بارے بتا دے گا، یا فلاں چیز جو غیب کی چیزیں ان کے بارے کوئی علم مجھے دے دے گا، تو یہ آیت خدا را ضرور ذہن میں لے آنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے فرما دیا کہ اے اللہ کے رسول فرما دیجئے کہ ان آسمانوں میں اور اس زمین میں، اب دیکھو اس میں جنات بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات شامل ہیں، تو کیٹاگوریکلی فرما دیا کہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، مگر کون رکھتا ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ کی ذات جانتی ہے غیب کا علم، اور کوئی مخلوق نہیں جانتی، کوئی مخلوق نہیں جانتی۔ اور آگے کیٹاگوریکلی کیا فرما دیا؟ وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ تو اس بات کا ادراک یا شعور نہیں رکھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ یبعثون، اس میں تمام نبیین ہیں، تمام صحابہ ہیں، تابعین، تبع تابعین ہیں، اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی مدفون ہیں، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان پر، لیکن اللہ نے ان کے بارے بھی فرما دیا کہ وہ تک یہ نہیں جانتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، یہ عالم برزخ کب ختم ہوگا، یہ وہ نیک روحیں بھی نہیں جانتی۔ کجا تو یہ لوگ وہ نیک روحیں بھی نہیں جانتی کہ عالم برزخ کب ختم ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بل ادارک علمہم فی الآخرہ۔ دیکھیں یہ بھی بات بہت بہت سخت ہے کہ آخرت کے بارے تو ان کا علم، ان کی سوچیں تھک ہار کر رہ گئیں۔ بل ادارک، ان کا جو علم ہے وہ آخرت کے بارے تھک ہار کر رہ گیا۔ جب بھی یہ آخرت کے بارے سوچتے ہیں، اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اپنی سوچ کے سمندر میں غوطے کھاتے ہیں، تو ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ یہ ان کا علم تھک ہار کر رہ جاتا ہے۔ آج آپ کے خلا میں پہلے ایک ٹیلیسکوپ ہبل تھی اور اب جیمز ویب ہے، ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، ٹیکنالوجی کا علم رکھتے ہیں، وہ تک ابھی تک نہیں بتا سکی کہ کائنات کا آغاز کب ہوا تھا، کائنات کا اختتام کب ہوا ہے۔ ایک
ایک اندازہ لگایا ہے کہ اس کائنات کا کوئی کنارہ ہو سکتا ہے، ایک اندازہ ہے، اور اس کے بارے کبھی ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ اس کے بارے جو اس نے کیلکولیشن دی وہ ہمارے شعور سے بھی ماورا ہے۔ کجا تو کائنات کا آغاز اور کائنات کا اختتام۔ آج جب سائنس اتنی زیادہ ترقی کر چکی کہ ہم خلا میں وہ ایسی ٹیلیسکوپ بھیج چکے جس کا آج تک کوئی میچ نہیں، ہم کوئی سراغ نہیں پا سکے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بل ادارک علمہم فی الآخرہ، آخرت کے بارے تو ان کا علم تھک ہار کر رہ گیا ہے، بلکہ جب علم تھک گیا تو کیا ہوا، بل ہم فی شک منہا، وہ آخرت کے بارے شکوک و شبہات میں ملوث ہو گئے، ان کے دل شکوک و شبہات سے بھر گئے کہ آخرت شاید ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے ادراک سے ماورا ہے، وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے، ان کا ادراک آخرت کو سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر کیا کہا، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ آخرت کی طرف سے اندھے ہو چکے، آخرت انہیں نظر نہیں آ رہی۔ اگر آخرت نظر آئے تو پھر آخرت کی تیاری ہونی چاہیے نا۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ دنیا میں کل کے آنے کا یقین ہے آپ کو، تو پھر کل کے لیے گھر میں تیاری بھی مکمل ہوتی ہے نا، راشن بھی پورا ہوتا ہے، کھانے کا سامان بھی پورا ہے، سواری بھی تیار ہے، پیٹرول بھی پورا ہے، تمام چیزیں آپ کل کے لیے آپ کی تیاری مکمل ہے۔ کیوں؟ کل کے آنے کا آپ کو مکمل یقین ہے۔ اگر آخرت کے آنے کا آپ کو مکمل یقین ہو تو پھر آخرت کی تیاری بھی کل کی طرح ہو کہ کل ہو سکتا ہے میں صبح جاگوں یا نہ جاگوں، اور کل اللہ سے ملاقات ہو میری، تو کیا آج میری تیاری ہے؟ رات کو گریبان میں جھانکتے ہیں سونے سے پہلے کہ کیا تیاری مکمل ہے کہ کل اگر ملاقات ہو جائے اللہ سے تو تیاری مکمل ہے؟ بس اسی بات پر آج کا درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود عمل کرنے والا بنا دے۔ سب سے پہلے میں اپنے بارے دعا کروں گا کہ مجھے خود عمل کرنے والا بنا دے، آپ سب کو عمل کرنے والا بنا دے، تاکہ آخرت کے روز یوم قیامت ہم ایک دوسرے کی شکلیں پہچان جائیں کہ ہاں فلاں بھی بیٹھا تھا درس میں، فلاں بھی بیٹھا تھا، اس نے درس بھی سنا، عمل بھی کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پھر اکٹھا کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔